اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم الاصوات کے متعلق ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ سوال نمبر 31 ہے آج کا۔ یہ جو ہے نا شبہ الصائد کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے صامت اور صائد کی تعریف کی جا چکی ہے۔ تو کہتے ہیں الحرف الذی لا ينحبس معه الهوا لا جزیا ولا کلیا، وہ حرف جن کو ادا کرتے ہوئے ہوا نہ تو مکمل طور پہ گزر سکے ہوا، لا ينطلق انطلاقا تاما کا معنی یہ ہے، نہ تو ہوا مکمل طور پہ گزر سکے اور نہ مکمل طور پہ رکی رہے۔ لا ينحبس معه الهوا، نہ مکمل طور پہ رکی رہے اور نہ مکمل طور پہ آواز گزر سکے۔ فمجراہ فی ضیق، جس کی مخرج جو ہے نا اس میں تنگی ہو۔ لا یصل الی درجۃ الانحباس، لیکن وہ انحباس مکمل رکاوٹ کے درجے تک نہ پہنچے، تو ان حروف کو شبہ صامت کہتے ہیں۔ یعنی وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت نہ تو آواز مکمل طور پہ رک جائے، سانس مکمل طور پہ یا ہوا مکمل طور پہ گزرنے سے رک جائے، نہ ہی مکمل طور پہ ہوا کے لیے راستہ کھل جائے، بلکہ درمیان کی کیفیت ہو، اس کو شبہ الصامت کہتے ہیں۔ وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ تشتمل صوتا، و اکثر یہ حروف کی تعریف کی، حرف کی تعریف کی جا رہی کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ، کہ اکیلا لکھا ہوا اور تشتمل صوتاً، جو ایک آواز پر مشتمل ہو، او اکثر یا ایک سے زائد آواز پر مشتمل ہو۔ وقد لا یکون صوتاً، اور کبھی وہ آواز ہی نہیں ہوتی، حینما لا تنطق، جب اس کا تکلم نہ کیا جائے تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو حرف کی تعریف یوں ہوگی: اکیلا لکھا ہوا، ایک آواز پر مشتمل، اور جب نہ بولا جائے تو کوئی آواز بھی نہ ہو، ایسے اس کو حرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33 جو ہے یہ صوت کے بارے میں، کہ آواز کسے کہتے ہیں، کہ ما ینتج عن العملیۃ الحرکیۃ ذات الاثر السمعی عن منطوق یسمى صوت، کہ ایسی عملی حرکت جو سمعی اثرات کی حامل ہو، ما ینتج یعنی جو نتیجہ کے طور پہ برآمد ہو، نکلے، عن العملیۃ الحرکیۃ عملی حرکت سے، اور عملی حرکت کون سی؟ ذات الاثر السمعی، جو سمعی اثر کے حامل ہو، یعنی اس کو سننے کے بعد دوسرے کے اوپر کوئی اثر وغیرہ ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوت کہتے ہیں۔ تو آواز بھی اسی طرح ہے کہ عملی طور پہ ہم حرکت کر رہے ہیں، گویا کہ میں اب حرکت کر رہا ہوں، عملی طور پہ میری زبان حرکت کر رہی ہے، میں بول رہا ہوں، اس بولنے سے آپ لوگوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ جو ہے نا آواز ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، آواز کے مراحل کا بیان ہے۔ یہاں آپ سے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آواز کے پیدا ہونے کے، آواز کے بننے کے مراحل کتنے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ آواز بننے کے جو مراحل ہیں وہ 3 ہیں۔ یمر الصوت بمراحل ثلاث، آواز جو گزرتی ہے 3 مراحل سے۔ لیحدث الصوت، آواز پیدا ہونے کے لیے، آواز بننے کے لیے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یا کہتے ہیں او بعبارۃ اخری، دوسرے الفاظ میں اس جگہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہناک ثلاثۃ عوامل، یہاں پر 3 عوامل ہیں، 3 بنیادیں ہیں۔ یعتمد علیہ الصوت فی تکوینہ، کہ بنیاد ہے اس کے اوپر آواز کی، فی تکوینی اپنی بننے میں، پیدائش میں۔ آواز کی پیدائش، آواز کے بننے میں آواز کی بنیاد کتنے عوامل پر ہے؟ الثلاث، 3 عوامل پر ہے۔ ومنہا، انہی میں سے ایک کیا ہے؟ التنفس ہے، سانس لینا ہے، التنفس، سانس لینا ہے۔ المسمات بالزفیر، جس کا نام زفیر ہے۔ زفیر کا مطلب یہ ہے کہ آواز کے مراحل میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے سانس لینا، جس سے سینہ پھول جائے۔ یعنی جب بھی ہم بولنے لگتے ہیں، سب سے پہلے ہم نیچے جو ہے اپنی سانس کو جمع کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں کسی چیز کو بولنے کے لیے، اس کا نام زفیر ہے عربی زبان میں۔ یمر الصوت بمراحل ثلاث، پھر وہی بات ہے کہ آواز کے 3 مراحل ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں 3 عوامل ہیں جن کے اوپر آواز کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے، وہ ہے الوتران الصوتیتان۔
الوطران صوتیان یہ آواز کا دوسرا مرحلہ ہے۔ الوطران صوتیان کا معنی ہے آواز کا راگ۔ آواز کے لیے جو راگ ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وطران صوتیان۔ پھر کسی راگ میں کسی اس میں آواز کو وہ نکالے گا، یہ آواز کا دوسرا درجہ۔ پہلے وہ سانس لے گا، سینہ اس کا پھولے گا تھوڑا سا آواز نکالنے کے لیے، دوسرے نمبر پہ وہ کوئی راگ ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سوال نمبر 36، یمر الصوت بمراحل الثلاث، آواز کے 3 مراحل ہیں، وہی بات ہے تاکہ آواز پیدا ہو، یا دوسرے الفاظ میں یہاں پر 3 عوامل ہیں جن کے اوپر آواز کی بنیاد ہے۔ وَمِنْهَا حُجْرَةُ الرَّنِين، ان میں سے ایک حجرہ رنین ہے۔ حجرہ رنین کا معنی بجنے والا پتھر، لغوی اعتبار سے۔ جب ہم اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ بولتے ہیں، اب جس طرح میں بول رہا ہوں اس کو آپ بجنا بھی کہہ سکتے ہیں، تو آواز کے 3 مراحل میں سے پہلا مرحلہ التنفس ہے، دوسرا الوطران الصوتیان ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے نا حجرات رنین ہے۔ سوال نمبر 37 ہے للنطق اعضاء تکونہ مبتدیۃ بما فوق الوترین الصوتیتین مباشرۃ ومنتہیۃ بالشفتین وتسمى مخرج۔ یہاں سے مخرج کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں للنطق اعضاء، تکلم کے لیے اعضاء ہیں، تکلم یعنی بولنے کے لیے کچھ اعضاء ہیں۔ تکلم کے اعضاء آواز کو وطرین صوتین سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے آواز شروع ہوتی ہے، کیونکہ شروع میں تو سانس ہے نا، سانس کے بعد وطرین ہے، پھر اس کے بعد حجرات رنین ہے۔ شروع میں سانس ہے، سانس کی آواز نہیں، آواز دوسرے اس سے شروع ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وطران صوتیان سے، کہ تکلم کے اعضاء ہیں جہاں سے آواز کی ابتدا ہوتی ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ فوق الوترین اور صوتیتان، جو وطرین صوتین ہے اس کے اوپر وہ ہے، اور اس کے بعد یعنی وطرین صوتین سے اس نے شروع ہونا ہے، اور وہ ختم کہاں پہ ہوگا؟ مباشرہ کا معنی شروع ہونا، وطرین صوتین سے وہ شروع ہوگا، ومنتہیۃ بالشفتین، اور ہونٹوں پہ آ کے ختم ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا۔